السلام علیکم دوستو، انسائیڈ پہ معظم فخر میں خوش آمدید. باز آ جاؤ. مقتدر حلقوں نے واضح طور پر پاکستان تحریک انصاف کو دو ٹوک پیغام دے دیا اور اس بات کا بھی اشارہ دے دیا کہ جناب ہمیں اب اس بات کے امکانات نظر آ رہے ہیں کہ مقتدر شخصیت اور خاص طور پر مقتدر ادارے کے خلاف جو ایک مہم چلائی جا رہی ہے سوشل میڈیا پر، وہ مہم بھی کوئی انٹرنیشنل سپانسرڈ مہم ہے. اور اگر یہ لنک سے ثابت ہو گئے، اگر آپ نے جلسے جلوسوں اور سوشل میڈیا پر جو مقتدر شخصیات ہیں ان کے خلاف بیان بازی بند نہ کی تو پھر کارروائی ہوگی. پھر نہ کہنا کہ ہمارے خلاف کسی قسم کی کوئی انتقامی کارروائی ہو رہی ہے. نہ صرف یہ بلکہ اب تو تمام چیزوں کے ریکارڈ کو بھی اکٹھا کیا جا رہا ہے کہ کس جلسے میں کس نے کون سی بات کی، کس کس کے ایما پر کون کون سے پلے کارڈ اٹھائے گئے تھے، کس کس کے کہنے پر کس کس شخص نے کون کون سی ٹویٹ کی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ کس نے کس کے کہنے پر کون سے ٹرینڈز بنائے تھے. ان تمام کہانیوں کا اب کچا چٹا کھلنے والا ہے. نہ صرف یہ بلکہ ایک مرتبہ پھر ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار صاحب بھی ایک بیان کے ساتھ سامنے آئے ہیں. اور یہ بیان جو ان کا ہے وہ ماضی میں جب انہوں نے ابھی چند روز پہلے جو انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی اس کے اندر جو ان کا لب و لہجہ تھا، کل کے جو ان کا ویڈیو بیان ہے اس کے اندر وہ لب و لہجہ اس سے زیادہ سخت ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، کیونکہ یہ سوچ اب وہاں پر بھی پریویل کر رہی ہے کہ جناب کچھ نہ کچھ ایسی گڑبڑ چل رہی ہے جس کو روکنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے. میجر جنرل بابر افتخار صاحب نے اپنے پیغام میں واضح اور دو ٹوک انداز میں ایک مرتبہ پھر یہ کہا ہے کہ پاکستان کے خلاف کوئی سازش نہیں ہوئی، اور یہ بنیادی طور پر عمران خان صاحب کے اس نیریٹو کا جواب ہے جو وہ اقتدار سے نکلنے کا جب ان کو اس بات کا یقین ہو گیا تھا، یعنی 27 مارچ کو، اس وقت سے لے کر اب 24 اپریل تک وہ مسلسل ایک ہی چیز کی تکرار کر رہے ہیں کہ مجھے اقتدار سے باہر نکالنے میں جو سب سے بہت امپورٹنٹ رول جس نے ادا کیا وہ تھی ایک غیر ملکی سازش، اور اس سازش کے تانے بانے جا کے ملتے ہیں امریکہ میں اور یہاں پر موجود ان کے سپانسرز کے ساتھ، اور یہاں پر بھی کچھ قوتیں ان کے اعلی کار بن گئی تھیں. اب اس معاملے کو لے کر عمران خان صاحب نے جو نیریٹو تشکیل دیا ہے وہ ایک خوددار پاکستان کا ہے، غیر ملکی مداخلت سے پاک پاکستان کا ہے، اور اس نعرے کی بیس کے اوپر انہوں نے اپنی جو تحریک ہے نہ صرف اس کا آغاز کر دیا ہے بلکہ بہت سارے لوگوں کو اپنے ساتھ سوشل میڈیا پر بھی اور جلسوں میں وہ جوڑنے میں کامیاب رہے ہیں. پاپولر لیڈر تو ہیں، اس کے اندر تو کوئی دو رائے نہیں، لیکن جس نیریٹو کو وہ لے کے آگے چل رہے ہیں وہ نیریٹو بہت ہی زیادہ نقصان دہ ہے، کیونکہ اس بات کی سوچ اب بہت زیادہ پائی جاتی ہے کہ عمران خان صاحب کہیں اپنے اقتدار کے چکر میں اپنے پاؤدہی کے لیے پورا کنڈا نہ ضائع کر دیں. اس قسم کی سوچ بھی پرویل کر رہی ہے. میجر جنرل بابر افتخار صاحب نے واضح طور پر اپنے ویڈیو بیان میں اس بات کا تذکرہ کیا کہ پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیاں دن رات سازشوں کے خلاف کام کر رہی ہیں. اگر کسی نے بھی پاکستان کے خلاف کوئی سازش کرنے کی کوشش کی تو اس کو کامیاب نہیں ہونے دیا جائے گا. پاکستان کے خلاف کوئی سازش نہیں ہوئی ہے، اور ترجمان پاک فوج یہ پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ فوج کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ملکی سالمیت کے خلاف کوئی سازش نہ ہونے دے اور اس کا تدارک کرے. اب یہ کہانی یہاں پر ختم نہیں ہوتی، کیونکہ اس بات کی بہت حد تک اب تصدیق ہو چکی ہے کہ اس وقت ایک سوشل میڈیا کے مختلف پلیٹ فارمز پر ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت، ایک باضابطہ طور پر پلاننگ کے تحت یہ جو سارا کڑمس ہے وہ ڈالا جا رہا ہے. اور اس کی میں نے کچھ تفصیلات آپ کے ساتھ کل رات کی ویڈیو میں بھی شیئر کی تھیں، اور آج کی جو ڈیولپمنٹس ہیں وہ بھی میں آپ کے ساتھ ابھی شیئر کرتا ہوں. عمران خان صاحب نے بنیادی طور پر جو ان کے گروپ کے یا ان کے ساتھ الائنڈ لوگ ہیں ان پر مشتمل جو سوشل میڈیا کی جو ان کی ٹیم ہے، وہ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت سب سے پہلے انہوں نے ایک بیانیے کی تکرار شروع کی، اور وہ بیانیے کی تکرار تھی غلطی ہو گئی ہے، مداوع کریں، الیکشن کرائیں اور امپورٹڈ حکومت کو گھر بھیجیں. یہ اس کا بنیادی تھیم لائن تھی، اور اس لائن کے اوپر جو سوشل میڈیا کی جو کیمپین تھی اس کا آغاز ہوا. اور پھر ایک خطرناک قسم کا آرٹیکل لکھا شاہین صاحبائی صاحب نے، جس کے اندر انہوں نے مطالبہ کیا چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب سے کہ جناب یہی وہ وقت ہے، آپ کو استعفیٰ دے کر گھر چلے جانا چاہیے اور باغ ڈور ایک نئے چیف آف آرمی اسٹاف کے ذمہ ڈالنی چاہیے، اور جو آتے ساتھ ہی سب سے پہلا کام یہ کرے کہ وہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے ملے، انہیں واضح اور دو ٹوک پیغام دے کہ پارلیمنٹ کو گھر بھیجو، اس کو ختم کرو اور نئے الیکشنز کال کرو، اور اس کے لیے ایک نیٹ اینڈ کلین سیٹ اپ بناؤ.
اب یہ بنیادی طور پر یہ عمران خان صاحب کا بھی یہی مطالبہ ہے اور جو ان کے ساتھ اس وقت لوگ ہیں ان کا بھی یہ مطالبہ ہے، اور عمران خان صاحب چونکہ خود سامنے آ کر یہ بات کہنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ جنرل باجوہ صاحب آپ استعفیٰ دیں۔ ابھی تک عمران خان صاحب نے ایک مرتبہ بھی یہ بات نہیں کی، اور ان کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں یہ بات کروں گا تو اس کا مجھے رد عمل سامنے آئے گا، اور اس رد عمل سے بچنے کے لیے وہ دیگر افراد کو آگے کر رہے ہیں۔ اب اس صورتحال کا مقتدر حلقوں نے بھی نوٹس لیا ہے اور اس کے اوپر کارروائی کا آغاز کیا ہے۔ مقتدر حلقوں نے پی ٹی آئی کے تمام جلسوں اور مقررین کی تقاریر کا نہ صرف ریکارڈ حاصل کر لیا ہے بلکہ ان تقاریر کی بیس پر ان کے خلاف سخت ترین ایکشن لینے کا بھی فیصلہ کر لیا گیا۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ جو ریکارڈ وہ حاصل کریں گے مختلف تقاریر کا، جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز پر چلنے والی پوسٹ کا، ان پر چلنے والے ٹرینڈز کا، وہاں پر جو لکھے گئے جلسوں کے اندر لکھے گئے جو بینرز ہیں ان کا، جو سڑکوں پر لگائے گئے ہیں فلیکسز ان کا، وہ تمام، اور وہ جو دیواروں کے اوپر کیا گیا ہے اس کی بھی فلمیں شلمیں بن رہی ہیں۔ پہلے مرحلے میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ مقتدر حلقے وہ مخالفانہ تقاریر کرنے والوں سے خود رابطہ کریں گے اور ان کو ایک وارننگ ایشو کریں گے۔ ان سے یہ کہا جائے گا کہ جناب یہ جو آپ نے کر لیا یہ کافی ہے، اب اس سے آگے آپ کی طرف سے کوئی بات کی گئی یا مقتدر حلقوں کے مقتدر ادارے کے بارے میں آپ کی طرف سے کوئی لافزنی کی گئی تو پھر اس کے اوپر کارروائی ہوگی، اور وہ کارروائی سخت ترین ہوگی، اور پھر ریاست پاکستان کو کہا جائے گا کہ وہ آپ کے خلاف کارروائی کرے۔ پھر اس بات کا شکوہ مت کیجیے گا کہ ہمارے خلاف کسی قسم کی کوئی انتقامی کارروائی کی جا رہی ہے۔ آسان الفاظ میں کہ وہ جو تمام لوگ جنہوں نے ابھی تک جلسوں کے اندر ایسی تقاریر کی ہیں ان کے ساتھ رابطہ کر کے ان کے سافٹ ویئر کو اپ ڈیٹ کیا جائے گا۔ سافٹ ویئر اپ ڈیٹ ہو گیا ویل اینڈ گڈ، اگر سافٹ ویئر اپ ڈیٹ نہیں ہوا تو پورے کے پورے سافٹ ویئر کو کریش ہی کر دیا جائے گا، بلکہ ٹریش کر دیا جائے گا۔ اس قسم کا بھی فیصلہ کیا گیا۔ اچھا، ایک اور نقطہ ہے جس پر مقتدر حلقے بہت سنجیدگی سے غور کر رہے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اس بات کا بھی نوٹس لینا چاہیے، اس بات پر بھی غور کرنا چاہیے کہ پاک فوج کے خلاف چلائی جانے والی جو منظم مہم ہے یہ کہیں کوئی انٹرنیشنل سپانسرڈ پلان کا حصہ تو نہیں ہے، اور اس کے تانے بانے کہاں کہاں سے ملتے ہیں جا کے، اور سوشل میڈیا کے اوپر وہ کون کون سے پلیٹ فارمز ہیں جو ان پوسٹس کو بوسٹ کرنے کے لیے استعمال ہو رہے ہیں، اور وہ تمام کے تمام سرورز کہاں کے ہیں۔ اور اس کے لیے بھی تحقیقاتی اداروں کو جو ان کا جو ٹاسک ہے وہ سونپ دیا گیا، ان سے کہا گیا کہ جناب اس کی بھی مکمل ڈیٹیلز ہمیں بتائیں، اور اس کے بارے میں مکمل انفارمیشن دیں کہ کون سی پوسٹ کس وقت اپ ڈیٹ ہوئی، کہاں سے پوسٹ اپ لنک ہوئی، کہاں کہاں سے اس پوسٹ کو وائرل کیا گیا، کہاں کہاں سے اس کو ری ٹویٹس ملے، کس طریقے سے ری ٹویٹس ملے، وہ تمام کا تمام ڈیٹا بھی ہمیں چاہیے۔ اور اگر یہاں پر بھی کسی قسم کی سازش کا تانا بانا ملا تو پھر بہت ہی سخت کارروائی ہونے جا رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسلام آباد کی دیواروں کے اوپر بھی کچھ وال چاکنگ کی گئی، کچھ وہاں پر بھی کچھ سپرے جو آج کل نہیں آئے وہ سپرے سے کر دیتے ہیں نوجوان عموماً سڑکوں کے اوپر یا دیواروں کے اوپر، وہ جو سپریز پینٹنگز کی گئی ہیں ان کی بھی کچھ ویڈیوز بنائی گئی ہیں، اور ان کا بھی سخت نوٹس لینے کا فیصلہ کیا گیا۔ یہ جو پی ٹی آئی کے ساتھ رابطہ کر کے ان کو سخت پیغام دیا گیا، تو یہاں پر بھی ان کو ایک اور چیز کو واضح کر دیا گیا ہے کہ جناب آپ اپنی 3.5 سالہ دور حکومت کی ناکامی کا جو ملبہ ہے وہ افواج پاکستان پر دھرنے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ جو آپ کی ناکامیاں ہیں اس کا جواب دہ آپ کو ہونا ہے۔ اگر آپ نے معیشت کو نہیں سنبھال سکے تو اس کے ذمہ دار آپ ہیں، اس کی ذمہ دار کوئی اور نہیں ہے۔ اگر آپ مہنگائی پر قابو نہیں پا سکے تو اس کے ذمہ دار آپ ہیں، کوئی اور نہیں ہے، کیونکہ آپ واحد حکومت تھی جس کے 3 صوبوں میں بھی حکومت تھی اور بڑی میجورٹی کے ساتھ حکومت تھی۔ آپ چاہتے تو مہنگائی اور ذخیرہ اندوزی کو روک سکتے تھے، لوگوں کو اس دلدل سے نجات دے سکتے تھے، لیکن ایسا نہیں ہوا، اور اس بات کا بھی پیغام دے دیا گیا ہے مقتدر حلقوں کی طرف سے کہ افواج پاکستان کے جوانوں میں ایسے افراد کے خلاف نفرت بڑھ رہی ہے اور سیاسی جماعتوں کو اس سے محتاط رہنا چاہیے۔ اچھا، یہ جو بیان بھی آ گیا ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے، ایک ویڈیو بیان بھی آ گیا، مقتدر حلقوں نے اپنی رائے بھی دے دی، لیکن یہ کہانی ابھی رک نہیں رہی ہے، کہانی ابھی آگے بڑھی ہے اور بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے،
کیونکہ شیخ رشید صاحب جو سابق وفاقی وزیر داخلہ تھے، ان کی طرف سے ایک بڑا دعویٰ سامنے آیا ہے، اور انہوں نے بھی ایک مرتبہ ڈھکے چھپے الفاظ میں مقتدر حلقوں پر اور مقتدر شخصیات پر جو ہے بات کی ہے، اور ان کے اوپر جو ہے وہ دبے الفاظ کے اندر تنقید کی ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ ملک کے لیے جن کی عزت کرنا لازم ہے، ملک کے لیے جن کی عزت کرنا لازم ہے، وہ بھی سوالیہ نشان بنتے جا رہے ہیں۔ یعنی وہ تمام لوگ جن کے عہدے، جن کے رتبے، جن کی قربانیاں پاکستان کے عام لوگ کے لیے قابل فخر ہونی چاہیے، لوگ جن کے قربانیوں کو دیکھ کر ان کی عزت کرنے پر مجبور ہو جائیں، اس وقت وہ حالات آ گئے ہیں کہ لوگ ان کے موجودہ کردار سے اس حد تک بدظن ہوتے چلے جا رہے ہیں کہ اب وہ دلی طور پر ان کا وہ احترام کرنے کے وہ نہیں رہ گئے پوزیشن میں کہ جناب ہمیں اب اس کا بندے کا مزید احترام کرنے کا نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ملک کے حالات گمبھیر، پریشان کن اور تشویشناک ہوتے جا رہے ہیں۔ جنہیں جیلوں میں ہونا چاہیے تھا انہیں اہم عہدوں پر تعینات کیا جا رہا ہے، یعنی موجودہ حکومت کے بارے میں ہے، اب تعینات کیا جا رہا ہے کہ یہ لفظ اس بات کی غمازی کرتا ہے، اس طرف اشارہ دیتا ہے کہ یہ لوگ خود آئے نہیں ہیں، ان کو کسی نے لا کے وہاں پر بٹھایا ہے۔ تحریک عدم اعتماد آئی نہیں ہے، تحریک عدم اعتماد لائی گئی ہے، اور لانے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو اقتدار میں بٹھانے کی کوشش کی گئی ہے، نہ صرف کوشش کی گئی بلکہ اقتدار پلیٹ میں رکھ کر دیا گیا ہے، اور یہ 12 جماعتوں کو اکٹھا کیا گیا ہے۔ شیخ رشید صاحب یہ کہنا چاہتے ہیں، اور اسی کے ساتھ انہوں نے ایک دھمکی بھی دی۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ لوگ جو یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ جو امپورٹڈ گورنمنٹ ہے اس کو لا کر پاکستان کے عوام کے سروں پر مسلط کر دیں گے اور یہ سمجھیں گے کہ عمران خان چین سے گھر بیٹھے گا، ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ ایک بہت بڑا عوامی سیلاب اسلام آباد کی طرف آنے والا ہے، اور عمران خان کی اسلام آباد کی کال پوری دنیا کو حیران کر دے گی۔ ایسا زناٹے کا رن پڑے گا کہ پاکستان کی سب سے کم مدت والی یہ حکومت گھر جانے پر مجبور ہو جائے گی۔ یعنی یہ جو حکومت ہے شہباز شریف صاحب کی، یہ پاکستان کی تاریخ کی وہ حکومت ہوگی جو سب سے کم مدت کے لیے اقتدار میں رہے گی۔ عمران خان صاحب بہت جلد عوامی قوت سے اس حکومت کو نہ صرف گھر بھیج دیں گے بلکہ اس پورے سیٹ اپ کا ہی تیا پانچا کرنے جا رہے ہیں۔ اس قسم کی بات کی ہے اب شیخ رشید صاحب نے۔ اب یہ جو سارا سینیریو میں نے آپ کے سامنے رکھا، کل رات کو جو میں نے ویڈیو کی تھی چیف آف آرمی اسٹاف پر استعفے کے پر دباؤ کے حوالے سے، شاہین صبائی صاحب کا مضمون، مختلف اینکرز کے ٹویٹس، پھر ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے واضح اور دو ٹوک ویڈیو بیان، اور اس کے بعد مقتدر حلقوں کی طرف سے پی ٹی آئی کو واضح جو ایک نشاندہی کی گئی ہے کہ جناب باز آ جائیں، اس لائن سے اب آگے آنے کی آپ نے کوشش کی تو پھر اس کے کانسیکوینسز ہوں گے، اور ان کانسیکوینسز کو آپ کو برداشت کرنا پڑے گا۔ یہ بات اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ وہ جو سیم پیج عمران خان صاحب یہ سمجھتے تھے کہ میرے ساتھ تا حیات رہے گا، وہ سیم پیج اب ان کے ساتھ تا حیات نہیں ہے۔ اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نومبر تک حالات بہتر ہو جائیں گے اور نومبر کے بعد جو نئی اپوائنٹمنٹ ہوگی اس کے نتیجے میں میرے لیے اقتدار کا راستہ کھل جائے گا، اور اس کے لیے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نومبر سے پہلے چیف آف آرمی اسٹاف پر دباؤ کو اس حد تک بڑھا دیا جائے کہ وہ خود پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو جائے، یا عمران خان صاحب کے ساتھ کوئی چینل، کوئی ونڈو آف ڈائلاگ کھولنے پر مجبور ہو جائے، تو مجھے نہیں لگتا کہ ایسی کوئی سچویشن آنے جا رہی ہے، نہ نومبر سے پہلے اور نہ نومبر کے بعد۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ عمران خان صاحب جتنی تیزی کے ساتھ اس آگ کو بڑھاتے جائیں گے، جس تیزی کے ساتھ یہ جو اپنے کارڈز ہیں ان کو کھیلتے جائیں گے، جس تیزی کے ساتھ لوگوں کے اندر یہ جو سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز کے اوپر لوگوں کے ذہنوں کے ساتھ جو مائنڈ میکنگ ہے وہ کرنے کے عمل کا آغاز کریں گے، جس قدر تیزی کے ساتھ وہ چیف آف آرمی اسٹاف کو سنگل آؤٹ کر کے ان کے اوپر تمام ملبہ ڈالنے کی کوشش کریں گے، تو پورا ادارہ اس ساری صورتحال سے لا تعلق نہیں رہے گا۔ عمران خان صاحب کا یہ ماننا کہ آج بھی ان کے ساتھ وہاں سے سپورٹ موجود ہے، ممکن ہے کہ یہ بات درست تو ہو، لیکن ایسا نہیں ہے کہ آؤٹ رائٹلی کوئی بھی بندہ، کوئی بھی ادارہ اپنے ہیڈ کے، اپنے چیف کے خلاف چلا جائے گا۔ ایسا سوچنا عمران خان صاحب کے لیے بہت ہی زیادہ ایک خطرناک کھیل کی طرف اشارہ کرتا ہے، کیونکہ بار بار
شیخ رشید صاحب جب اقتدار میں تھے، جب وزیر داخلہ تھے، عمران خان صاحب اور دیگر وزراء جب موجود تھے، وہ اس بات کا اظہار کرتے رہے ہیں کہ عمران خان کو اگر اقتدار سے باہر نکالا تو وہ زیادہ خطرناک ہو جائے گا، وہ لوگوں کو سڑکوں پہ لے کے آئے گا، آپ کا جینا محال کر دے گا، آپ کے لیے مشکلات پیدا کرے گا، اس حد تک مشکلات پیدا کرے گا کہ لوگوں کے لیے، حکومت کے لیے کار سرکار چلانا مشکل ہو جائے گا، ایسا فساد پیدا کرے گا کہ ایک انارکی کی سچویشن پیدا ہو جائے گی۔ خود شیخ رشید صاحب نے اس بات کا کئی مرتبہ جب وہ وزیر داخلہ تھے اس بات کا اظہار کیا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ جناب میں ایک بہت بڑا سیاسی حادثہ ہوتے دیکھ رہا ہوں، خدا نہ کرے کہ ملک کے اندر خانہ جنگی ہو جائے، ایسے حالات نہ ہوں کہ انارکی کی کیفیت پیدا ہو جائے۔ فواد چودھری صاحب نے خود اس طرح کے ٹویٹس کیے ہیں کہ سول انریسٹ از ناکنگ ایٹ دا ڈور، کہ اس وقت یہ جو خانہ جنگی ہے یہ دروازے پر دستک دے رہی ہے، اور عمران خان نے ابھی تک لوگوں کے جذبات کو روک کے رکھا ہے۔ اگر عمران خان ذرا سا پیچھے ہٹ جاتا ہے، لوگوں کے جذبات اب بے قابو ہو جاتے ہیں، تو پھر کون بچائے گا ملک کو؟ اور ایسی صورتحال میں جو فساد برپا ہوگا، وہ فساد روکنا کسی کے بس میں نہیں ہوگا، کسی کے قابو میں نہیں آئے گی وہ سچویشن، اور وہ سچویشن دن بدن خراب ہوتی رہے گی۔ اب کیا مقتدر ادارے عمران خان صاحب کو اس سارے اپنے منصوبے پر عمل درآمد کے لیے کھلا چھوڑ دیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ ان منصوبوں کے راستے میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی رکاوٹ پیدا کرنی ہوگی، کوئی نہ کوئی رکاوٹ کھڑی کرنا ہوگی، کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کو سامنے آ کر ایک شٹ اپ کال دینی ہوگی، کسی نہ کسی کو اس سافٹ ویئر کو بالکل ان انسٹال کر کے ایک نیا سافٹ ویئر انسٹال کرنا پڑے گا۔ اور اب اس کے لیے ضروری ہے کہ اس سافٹ ویئر کی انسٹالیشن کے عمل کا شاید مجھے لگتا ہے کہ آغاز کیا جا رہا ہے، اور اب بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی آنے والے دنوں میں۔ آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے لوگ اپنے پریویس بیانات سے آپ کو پیچھے ہٹتے ہوئے بھی نظر آئیں گے، اور اگر نہیں ہٹیں گے تو پھر ہٹانے کے لیے جو طریقہ کار استعمال کیا جاتا ہے وہ اب سب کو معلوم ہے، میرا خیال ہے وہی طریقہ کار استعمال کیا جائے گا۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔